इस वीडियो को एक बार मुकम्मल देखें। کہ دیکھو اللہ ہی کی عبادت ہوگی اور اللہ ہی سے مدد مانگی جائے گی، کسی اور سے مدد مانگو گے تو شرک ہو جائے گا۔ تو اب ان وہابیوں دیوبندیوں کو پکڑیے، اگر ایسا ہے جو تم مطلب بیان کر رہے ہو، ایاک نعبد جو عبادت تو اللہ ہی کی ہوگی، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہو سکتی، ہم بھی مانتے ہیں، یہ ہم بھی مانتے ہیں، مگر مدد بھی صرف اللہ ہی سے مانگی جائے گی، کسی اور سے نہیں مانگی جا سکتی، یہ مطلب صحیح نہیں ہے۔ اگر ایسا ہے تو پھر وہابیوں کو پوچھئے کہ آؤ پورے قرآن کو مانتے ہو یا آدھے قرآن کو، قرآن کی ہر آیت کو مانتے ہو یا ایک آیت کو؟ ہم ہر آیت کو مانتے ہیں، پورے قرآن کو مانتے ہیں۔ تم کہتے ہو اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگ لی جائے تو شرک ہو جائے، شرک ہو جائے، اور دلیل میں یہ آیت پیش کرتے ہو وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ۔ تو اگر تمہارا یہی عقیدہ اور نظریہ ہے تو ہم تم سے پوچھتے ہیں، اسی قرآن میں اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو مدد مانگو، کس سے؟ صبر سے اور نماز سے، صبر سے اور نماز سے۔ بتاؤ صبر اللہ ہے، نماز اللہ ہے؟ اگر اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگنا شرک ہے تو اس کا مطلب قرآن شرک کا حکم دے رہا ہے، معاذ اللہ۔ نہیں تو اگر تمہارا وہی مطلب صحیح ہے، قرآن کے مطابق ہے، تو تمہارے فتوے کے مطابق یہ ہوا کہ قرآن میں اللہ شرک کا حکم دے رہا ہے۔ اب بتاؤ اس کا کیا جواب ہوگا؟ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اے ایمان والو صبر اور نماز کے ذریعے مدد حاصل کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ سورۃ البقرہ آیت 153۔ غور فرمائیے، بالصبر والصلاۃ۔ اسی طرح قرآن میں ہے فذکر بالقرآن، پس قرآن کے ذریعے نصیحت کیجیے، سورۃ کاف آیت 45۔ دونوں مقامات پر بھی با آیا ہے، جس کا معنی کے ذریعے یا کے ساتھ ہے، نہ کہ اس چیز کو پکارنا یا اسے معبود بنانا۔ جیسے قلم سے لکھو، دوا سے علاج کرو، قرآن کے ذریعے نصیحت کرو، صبر اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد حاصل کرو۔ لہٰذا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ کا مطلب یہ نہیں کہ صبر یا نماز کو پکارا جائے، بلکہ ان کے ذریعے اللہ کی مدد حاصل کی جائے۔ صبر کیا ہے؟ قرآن کے مطابق صبر کا مطلب ہے اللہ کی اطاعت پر ثابت قدم رہنا، گناہ سے بچنا، آزمائش میں ہمت نہ ہارنا، اللہ پر بھروسہ قائم رکھنا۔ ایسے صبر پر اللہ کی نصرت اور مدد آتی ہے۔ نماز کیسے مدد دیتی ہے؟ نماز بندے کا اللہ سے براہ راست تعلق مضبوط کرتی ہے۔ نماز کے ذریعے دل کو سکون ملتا ہے، اللہ پر توکل بڑھتا ہے، صحیح فیصلہ کرنے کی قوت پیدا ہوتی ہے، گناہوں سے بچنے کی طاقت ملتی ہے، اللہ کی مدد اور رہنمائی نصیب ہوتی ہے۔ اس لیے اصل مدد اللہ دیتا ہے، جبکہ صبر اور نماز اللہ کے مقرر کردہ اسباب ہیں جن کے ذریعے وہ اپنے بندوں کی مدد فرماتا ہے۔